مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مفتی اعظم پاکستان. نام سنا آپ نے مفتی شفیع صاحب؟ ہمارے استاد شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد، تحریک پاکستان کے بڑے رہنماؤں میں شمار ہوتا تھا. تو ہمارے مدارس میں ایک روایت ہے کہ جب ہمارا تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے تو جو مدرسے کی سب سے بڑی شخصیت ہوتی ہے وہ طلبہ سے خطاب کرتے ہیں، جس میں ان کو ہر سال، اگرچہ طلبہ بے شک پچھلے سالوں والے بھی واپس آتے ہیں کیونکہ 8-10 سال کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن ان کو اثر نو، تصحیح نیت، اخلاص، محنت، استقامت، اس کی ترغیب دی جاتی. تو میں نے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا، لیکن میں نے ان کے ملفوظات پڑھ رہا تھا میں، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اسی طرح کی ایک تقریب تھی، پہلا دن تھا جیسے آج آپ کا پہلا دن. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب تمہید باندھی. انہوں نے فرمایا دارالعلوم کراچی میں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں. تو بندہ مسجد میں جھوٹ نہیں بولتا، ظاہر بات ہے ویسے. اور کہا کہ میں عمر کے اس میں اپنی عمر بیان کی جو 70 سال سے زیادہ تھی اس وقت. میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی، بوڑھا ہو گیا. بوڑھا آدمی بھی جب کسی کو کہے کہ میری عمر کا آخری حصہ ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ صحیح بات کرے. اور ممبر ہے، یہ ممبر رسول ہے، حضور کی نیابت ہے، امانت، صحیح بات کرے. اور ممبر ہے، یہ ممبر رسول ہے، حضور کی نیابت ہے، امانت. اتنی ساری باتیں کی کہ میں آپ سے جو بات کرنے لگا ہوں، طلبہ سے کہا، دین پڑھنے والوں سے، کہ آپ سے جو بات کرنے والا ہوں اتنے استحضار کے ساتھ میں کر رہا ہوں، یعنی اتنی چیزیں مجھے اس کا دھیان ہے، میں کوئی ویسی سرسری اور سطحی بات نہیں کہا. دین پڑھنے والوں سے کہ آپ سے جو بات کرنے والا ہوں اتنے استحضار کے ساتھ میں کر رہا ہوں، یعنی اتنی چیزیں مجھے اس کا دھیان ہے، میں کوئی ویسی سرسری اور سطحی بات نہیں کر رہا، چلتی کر رہا ہوں. ان تمام چیزوں کو مستحضر کر کے، یعنی اس کو اپنے دھیان میں لا کر، حاضر کر کے سارے چیزوں کو، کہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اور ممبر ہے، اور عمر کا آخری حصہ ہے. کہا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جو کام کرنے کے لیے آئے، جو کام آپ کر رہے ہیں، دنیا میں اس سے بڑا کوئی کام نہیں، اس سے اونچا کوئی کام نہیں، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو. اب طلبہ سے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ تمہاری نیت اللہ نہیں ہے اور تمہاری نیت میں اخلاص نہیں ہے تو پھر اس سے برا کام بھی کوئی اور، کہ تم قرآن و حدیث حاصل کرو کسی اور مقصد کے لیے. تمہارا مقصد اللہ نہ ہو، تمہارا مقصد آخرت نہ ہو، تمہارا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو، اپنی قبر اور دنیا کی کوئی حضور کا پیغام پہنچ، کوئی اور دنیاوی نیت ہو، کوئی اور مادی نیت ہو، کوئی اور فسادی نیت ہو، تو پھر دنیا کمانے کے لیے دین کو اختیار کرنے سے زیادہ بری بات اور کیا ہوگی. دنیا کمانے کے لیے تو اللہ نے دنیا کے 100 رستے حلال اور جائز رکھے. یہ ان کو سمجھایا.